اور پھر ایک بہت اور باریکی اس کے اندر اور ہے، وہ بہت باریک بات ہے لیکن آپ کے کان میں ڈالے دے رہا ہوں۔ اسرائیل کہتے ہیں خدا کا بندہ، یہ لٹرل ترجمہ ہے اسرائیل کا۔ اسرائیل کا لفظی ترجمہ ہے، یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے خدا کا بندہ۔ بنی اسرائیل، اے خدا کے بندوں کی اولادو، یہ تو بنی اسرائیل تو سب ہو گئے لفظی معنوں میں، دنیا کے سارے انسان جو بندہ اپنے آپ کو مانے، تو خطاب ڈائریکٹ بھی ہم سے ہے۔ یہ ایک الگ باریکی ہے کہ ہم سے ڈائریکٹ بھی خطاب ہے، لیکن بہرحال بنی اسرائیل ایک ٹائٹل ہے جیسے ساری دنیا جانتی ہے قوم کو، ہم اس کو ذہن میں لے کر چلے۔ جو کچھ ان سے کہا جا رہا ہے وہ ہمیں سنا کر کہا جا رہا ہے، ہمیں سنا کر کہا جا رہا ہے، ہم بے تعلق نہیں ہو سکتے اس سے۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری نعمت کو، تم پر نعمتوں کے بارش کی، اور اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، یہ ہے قانون، یہ ہمیں سنایا گیا، یہ آپ کو امت محمدی کو سنایا گیا، قرآن پر ایمان لانے والوں کو، کہ یہ ہے اصول جو انہیں دے دیا گیا تھا، وہی اصول تمہارے لیے بھی ہے۔ جو عہد، جو وعدہ انہوں نے مجھ سے کیا تھا وہ پورا کریں، تو پھر میں نے جو وعدے کیے تھے میں وہ پورا کروں۔ یہ دو طرفہ بات ہے، یک طرفہ نہیں چلے گی۔ اللہ کے ساتھ میں قرآن نے جگہ جگہ سودا کہا ہے، ٹریڈ، سودا، تجارت کرو۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے خرید لیے تمہارے جان اور مال جنت کے بدلے میں، ایمان لانے والوں کے، ایمان لانے والوں نے بیچ دیا، تجارت ہو گئی۔ اگر نہیں بیچے تو وہ جنت نہیں خریدی، اگر بیچ نہیں دیے تھے، اپنا سمجھے ہوئے تھے، اپنی مرضی ہی سے خرچ کرنا تھا، کسٹوڈین بھی تمہیں بنا دیا کہ رکھ تو اپنے پاس رکھو، اپنے اوپر بھی خرچ کر لینا ہے، اجازت جتنی وہ اس کے رولز بتا دیے، لیکن اپنا مت سمجھنا، اپنا سمجھا تو پھر وہ سودا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لا، هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، تمہیں کیا ایسی تجارت بتاؤں جو تمہارے سب درد اور دکھ درد کا علاج ہو، ختم کر دے، اس سے تمہیں نجات دے دے، تمہیں ایسی تجارت بتاؤں؟ تجارت کا ہر جگہ قرآن نے اس کو ٹریڈ یوز کیا، تجارت لفظ کو، تو تجارت دو طرفہ ہوتی ہے، بوتھ ویز، ون سائیڈڈ نہیں ہوتی۔ تم نے مجھ سے جو وعدہ کیا تم اسے پورا کرو، تو میں نے جو تم سے وعدہ کیا میں اسے پورا کروں۔ اب دعائیں مانگتے ہیں اللہ سے، بلک بلک کے مانگتے ہیں، رو رو کر مانگتے ہیں، اس لیے کہ پریشانیوں میں ہیں۔ اے اللہ یہ بھی کر دے ہمارے لیے، یہ بھی کر دے، یہ بھی سن لے، یہ بھی سن لے، ہمیں آپ کی کچھ نہیں سننی ہے، منہ سے نہیں کہتے لیکن بات یہی ہوتی ہے۔ قرآن نے کہا اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی، میں اجیب جواب دیتا ہوں، اقبلو نہیں کہا، میں قبول کرتا ہوں نہیں کہا ہے، ترجمہ کر لیتے میں قبول کرتا ہوں، ہر جگہ یہی تقریباً سارے لوگ یہی ترجمہ کر لیتے، اجیبو میں جواب دیتا ہوں، اجیب دعوت الداع اذا دعان، ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں، فلیستجیبوا لی، وہ بھی تو ریسپونڈ کریں، میں جو کچھ پھر جواب دیا اس پر وہ بھی تو کچھ ٹس سے مس ہو، یہ نہیں کرنا ہے۔ ہماری سن لیجئے، ہمارے استاد مولانا شمس عید عثمانی رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ یہ دعائیں مانگتے ہو یا اللہ کو حکم دیتے ہو، چاہے وہ رو رو کے ہی مانگ رہے ہو، لیکن یہ تو حکم ہے یک طرفہ کہ ہماری تو سب مان لیجئے، ہمیں آپ کی نہیں ماننی ہے، پھر وہاں سے جواب آ رہا ہے۔ پہلے تو یہ سمجھو کہ جواب کہاں سے آ رہا ہے، کدھر آ رہا ہے، پھر اس کے مطابق تمہیں کچھ کرنا ہے۔ جب وہاں سے جواب آ رہا ہے اس کے مطابق کچھ کرو گے، کامیابی ملے گی۔ اب یہ تو خالی یہی ایسی ہو رہا ہے کہ کوئی کانٹیکٹ بھی نہیں، کوئی رابطہ بھی نہیں، اب اپنے پکار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ساتھ میں یہ کہہ رہے ہیں وہ سب کے قبول کر لیتا ہے۔ دیکھا میں سب کو جواب دے دیتا ہوں، وہ جواب ریسیو کدھر ہوتے ہیں ابھی تو یہ بھی نہیں معلوم کہ جواب کہاں ہے، طریقہ کیا ہے یہ بھی نہیں معلوم، تو دعا ہی نہیں جانتے پوری کہاں سے ہوگی کہ دعا کہتے کس سے۔ میں یہ بتا رہا تھا دو طرفہ باتیں ہیں، یک طرفہ نہیں ہے کہ آپ نے ادھر سے کہا وہ مان لے، وہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ آپ سن لیجئے، اس کے مطابق عمل کر لیجئے۔ ایسے ہی ایک عہد کیا، وہ عہد بھی دو طرفہ ہیں،
ایک طرف کا وعدہ نہیں ہے کہ تم میرے محبوب ہو گئے، تمہارے لیے یہ کر دوں گا، یہ کر دوں گا، یہ کر دوں گا، نہیں، تب ہو گئے محبوب، تم ایسا کرو، ایک ایگریمنٹ ہے، تم یہ کرو، میں اپنی طرف سے کچھ، میری طرف سے کچھ آفر ہے، میں اسے پورا کروں گا، یہ دونوں ساتھ چلیں گے، ایک بات، ایک یک طرفہ بات نہیں ہوگی۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور مجھ سے ہی ڈرنا۔ یہ جو ڈرنا لفظ رہب، ایک الگ الگ ڈرنے کے مفہوم، جسے ہم اردو میں ڈرنا کہہ دیتے ہیں، اس کے لیے الگ الگ الفاظ آتے ہیں۔ خوف ایک ہے، رہب، رہب کہتے ہیں ایسے ڈرنے کو جس میں احتیاط شامل ہو۔ آگ سے ڈرتے ہیں، کہیں اگر آگ لگ جائے اور پھیلتی چلی جائے، ڈرتے نہیں ڈرتے؟ اسے رہب کہتے ہیں کہ یہ احتیاط کہ کہیں آگ نہ لگ جائے، ہم چنگاری رات کو جلتا ہوا چھوڑ نہیں دیں، رات کو کوئی جلتی ہوئی چیز نہیں چھوڑ دیں، بجھا کر سوئیں، آف کر کے سوئیں۔ یہ احتیاط اس ڈر سے ہے کہ کہیں اسپارکنگ نہیں ہو جائے، آگ نہیں لگ جائے، اس لیے کہ آگ سے ڈر رہے ہیں۔ تو وہ ڈر جو ہے جس کے اندر احتیاط شامل ہو کہ کہیں یہ نقصان نہ پہنچ جائے، تو اس کے احتیاط کر لیں، اس کو کہتے ہیں رہب۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، میری نافرمانی کے جو برے انجام ہوں گے ان سے احتیاط کر لو۔ تو صرف مجھ سے ہی ڈرنا کا مطلب یہ صرف میری نافرمانی سے تمہیں نقصان اصل میں پہنچیں گے، پھر کہیں اگر اس کی سیکیورٹی تم نے لے لی تو پھر کہیں کوئی اور نقصان نہیں پہنچا سکے۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، صرف مجھ سے ہی ڈرنا۔ یہ بنی اسرائیل سے عہد کیا کیا تھے، قرآن نے چند جگہ بتایا ہے، وعدے کیا تھے، یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، خالی اتنے نہیں کہ تم میرا وعدہ پورا کرو میں تمہارا وعدہ پورا کروں، کچھ میں نے بھی وعدے کیے تھے، کچھ تم سے کہا تھا کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، یہ کہا تھا بنی اسرائیل سے کہ تمہیں یہ سب کرنا ہے، انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم نے بنی اسرائیل سے یہ پکا عہد لیا تھا کہ ہمارے قانون کے سوا کسی دوسرے کا قانون نہیں مانو گے، بندے صرف ہمارے بن کر رہو گے، اس سے ٹکرانے والا کوئی قانون نہیں لو گے، اپنے والدین کے ساتھ میں حسن سلوک کرو گے، قرابت داروں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، جو زندگی میں تنہا رہ جائیں ان کے ساتھ، بے سہارا رہ جائیں یتیموں کے ساتھ، ان کے ساتھ جن کی زندگی جامد ہو جائے، اسٹیگنیشن آ جائے جن کی لائف میں، اور دنیا کے انسانوں سے اچھے طریقے سے بات کرنا، وہ تمہارا رویہ اچھا ہو، اخلاق اچھا ہو بات چیت کا۔ ہم نے یہ بنی اسرائیل سے فرمایا عہد لیا تھا۔ اور کیا تھا؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ إِلَّا قَلِیلًا مِّنکُم، تم نے توڑ دیا وعدہ، بہت کم لوگ رہے اس کے اوپر، کہا تھا صلاۃ قائم کرنا، یہ ہر شریعت میں تھی، زکوٰۃ ادا کرنا یہ ہر شریعت میں تھی، انہوں نے توڑ دیے وعدے۔ الا قلیلا منکم، تم میں سے بہت تھوڑے سے رہے جنہوں جو اس پہ قائم رہے، باقی نے توڑ دیے۔ وانتم معرضون، اور بچ کر نکلتے رہے، تم کنی کاٹ کر نکل، جیسے نکلنا ہے یہاں کہتے ہیں، اعراض کرنا، بچ کر نکل جانا، تو بچ کر نکلتے رہے ہمارے احکامات سے۔ وانتم معرضون، تو انہوں نے توڑ دیے وعدے۔ تو پھر ہماری طرف سے جو نصرت کا، فتح کا، تمہاری سربلندی کا وعدہ ہے، پھر وہ نہیں ہے، یہ تو تم نے جو وعدے کیے تھے وہ توڑے۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، یہ دوسری جگہ ہے سورہ المائدہ میں، آیت نمبر 12۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، 12 سردار مقرر کیے ہم نے۔ اللہ نے وعدہ بنی اسرائیل سے کوننٹ لیا، پکا وعدہ، ان 12 سرداروں کے تھرو لیا، ان کو بلایا۔ وقال اللہ انی معکم، یہ تھا، یہ اللہ کی طرف سے وعدہ تھا کہ میں تمہارے ساتھ رہوں گا، یعنی ہر جگہ میری مدد، جہاں جس کے ساتھ اللہ ہو گیا پھر بچا کیا، تو ہر جگہ میں تمہارے ساتھ دوں گا ہر معاملے میں، یہ تو اللہ کی طرف سے وعدہ تھا، لیکن شرط مشروط ہے، ون سائیڈڈ نہیں ہے۔ لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ، تمہیں صلاۃ قائم کرنی ہوگی، تمہیں زکوٰۃ کے نظام پر کاربند رہنا ہوگا۔ آگے چل رہا ہے وآمنتم برسولی، رسول آئیں گے میرے، تمہیں ان سب میں ایمان رکھنا ہوگا۔ وعزرتموہم، یہ ایمان زبانی نہیں چلے گا، ان کی نصرت کرنی ہوگی، رسولوں کا ساتھ دینا ہوگا۔ رسول انقلابی لوگ ہوتے تھے، ان کے ریولوشنز میں تمہیں نکلنا ہوگا، پروگرامز کو لے کر اٹھنا ہوگا ان کے ساتھ میں۔ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو قرض حسنہ دیتا رہنا۔
قرض حسنہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ایکسپلین کیا وہ یہ تھا کہ ویسے تو یہ کہ بہت اچھا قرض جس میں حسن ہو، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایکسپلین کیا قرض حسنہ کیا ہے. کسی کو قرض دے دے مانگے نہیں، واپس مت مانگے. یہ کسی کو قرض دے تو یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ وقت پر واپس کر دے، وقت کے اوپر واپس کر دے. آپ کو پورا رائٹ ہے کہ آپ طے کریں اور پوچھیں کہ کب واپس کرو گے، کتنے دنوں میں کرو گے. آپ کو حق ہے، بلکہ جہاں پر زیادہ لین دین کی بڑی ہو تو یہاں بلکہ حکم ہے کہ گواہ بھی کر لینا تاکہ جھگڑے نہ ہو جائیں، آپس میں اختلاف نہیں ہو جائیں، گواہ بھی کرنا. تو آپ کو پورا رائٹ ہے کہ پورا ایگریمنٹ لکھیں. بعض جگہ حکم ہے کہ لکھ لینا ایگریمنٹ. یہ تب ہے نا جب واپس لینا ضروری ہو، اور اگر یہ نیت ہو کہ اگر نہیں دے سکے تو چھوڑو، تو پھر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ قرض حسنہ کہلاتا ہے کہ جہاں کسی کو قرض دیا، قرض دینے کا مطلب لینا ہے واپس، لیکن جب تمہاری آسانی ہو تب دے دینا، اور نہیں دینے کے قابل ہو تو چلو جانے دینا. یہ قرض حسنہ ہے. قرض ہے ہی وہ کہ جو دینا تو واپس ہے، لیکن جب تمہاری گنجائش ہے تب دے دینا، کوئی ٹائم لمٹ طے نہیں ہو رہی. اور نہیں ہے کہ تم نہیں دے سکے مجبوراً تو تم سے نہیں کریں گے تقاضا، کوئی بات نہیں چلو جانے دو. یہ قرض حسنہ ہے کہ اللہ کو قرض حسنہ دے دو. اب اللہ نے کہا کہ میں تو تمہیں بڑھا کر دوں گا، یہ نہیں دیکھتے قرض حسنہ کی بات تھی. اب وہ گن رہے ہیں ہم نے اتنا کر دیا تھا نا، دگنا ہو کے نہیں ملا ابھی تک. یہ اللہ یعنی کہیں پہ خرچ کیا تھا کہ آج تمہیں میں بڑھا کر دے دوں گا، بہت بڑھا کر. بولے وہ تو گئے، بہت بڑھ کر ملا ہی نہیں. قرض حسنہ کہا تھا کہ یہ آپ تم دے دو، یہ ٹائم مت گننا کب، وہ تو بہت جلدی کرے گا، لیکن تم اب ٹائم گن رہے ہو، تم سوچ رہے ہو ابھی تک لوٹایا نہیں انہوں نے، اور کہا تھا بڑھا کے لوٹائیں گے. تو قرض حسنہ دینا، احسان کرو اور یہ بھلائی جو دنیا اس کی مخلوق کے ساتھ کر کے چھوڑ دو، ملے گا واپس تمہیں، بڑھ کر ہی ملے گا. اللہ کو قرض حسنہ دو، پھر اس کے بعد دن مت گننا. لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، پھر تمہاری اس سے جو تمہارے اندر برائیاں ہیں وہ ساری ختم ہو جائیں گی. وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور پھر تمہیں ایسے باغات اور نعمتیں اور نہریں، یہ ساری چیزیں یعنی دنیا کی فراوانیاں بھی ملیں گی اور آخرت کی جنتیں بھی ملیں گی، اس میں تمہیں داخل کریں گے. یہ بنی اسرائیل سے کہا تھا کہ یہ سب تمہارے لیے کریں گے، لیکن تمہیں یہ کرنا ہوگا، صلاۃ کا نظام قائم کرنا ہوگا، زکوٰۃ دینی ہوگی، رسولوں پر ایمان لانا ہوگا، رسولوں کے پروگرام کا ساتھ دینا ہوگا، اس انقلابوں کا ان کا ساتھی بن کے کھڑا ہونا ہوگا. یہ ایمان لانا زبانی نہیں چلے گا، ہم تو ایمان لائے ان میں. اور اللہ کی مخلوق جہاں بھی تمہارے پاس ہو گنجائش تو وہاں پر اس کی تکلیف میں اس کے کام آنا ہو. یہ تھا بنی اسرائیل سے بعض جگہوں پر، مختلف جگہوں پر جو کہا گیا تھا کہ بنی اسرائیل تم اس عہد کو تو پورا کرو، تو پھر تمہارے لیے فراوانیاں رہیں گی، تم اوپر رہو گے. تو جب انہوں نے اپنے عہد کو پورا کیا تاریخ کے اندر وہ اوپر آئے، اور جب عہد کی خلاف ورزی کی وہ ذلیل ہوئے. قرآن نے یہ کہیں نہیں کہا قیامت تک ذلیل ہوں گے، یہ کہیں نہیں کہا ہے. یہ تو اس کو بھی خطاب کر کے اب کہہ دیا. قرآن آخری کلام ہے، نازل ہوا تو یہ کہا جا رہا ہے تم عہد کو پورا کر دو تو میں کروں گا عہد پورا. اب بھی عہد توڑا ہے، اب دوسری جگہ دوسری امت کو کھڑا کیا ہے، لیکن تم اگر عہد پورا کرو تو میں اب اس عہد کو پورا کروں گا جو تم سے کیا ہے. تو جب وہ قانون جو اللہ نے رکھے ہیں، جو باتیں کہی ہیں، ان کی وہ پاسداری کریں گے تو وہ اوپر آئیں گے، اور جب وہ اس کے خلاف کریں گے پھر ذلیل ہوں گے. ذہنوں میں یہ تصور ہے کہ قیامت تک کے لیے ذلیل کر دیا، ایسا نہیں. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم پورا کرو، میں اپنے عہد کو پورا کر دوں گا، اب بھی کر دوں گا. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور اس پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کیا ہے، تمہارے پاس جو ہے اس کا مصدق ہے. مصدق کا جو کہ دو میننگ ہے. تمہارے پاس جو کچھ ہے اس سب کو کہہ رہا ہے کہ یہ سب سچا، تو سب تو سچا نہیں ہے. جو ان کے پاس آیا اس میں تو بڑی انہوں نے طرح طرح کے اس کے اندر تحریفیں، طرح طرح کے رد و بدل کر لیے. توریت کے اندر بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے اس میں ایمان لاؤ بما انزلتو، جو میں نے اب نازل کیا ہے قرآن پر، اور یہ مصدق ہے اس کا جو تمہارے پاس ہے توریت کا. یہ قرآن توریت کا مصدق ہے. تو مصدق لفظ کے دو معنی ہیں. ایک یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ یہ سب سچا جو توریت میں تھا،
تو سب کچھ سچا تو وہاں نہیں ہے، اس میں تو انہوں نے بہت کچھ بدل دیا آج جو موجود ہے۔ اور پھر لفظ توریت نہیں آیا، توریت میں تو سب کچھ سچا تھا ہی۔ ارے مصدقا لما معکم، جو اس وقت تمہارے پاس ہے، معکم جو تمہارے پاس اس وقت ہے، یہ قرآن اس کی تصدیق، اسے سچا کہہ رہا ہے۔ تو اس وقت جو ان کے پاس ہے قرآن اس پورے کو سچا نہیں کہتا۔ قرآن تو جگہ جگہ کا، اس کے اندر تو بہت تبدیلیاں کر لی، یہ بھی کہا فیہا ھدی و نور، اس میں ہدایت و نور بھی ہے۔ اس کا جو ایک ریئل مفہوم ہے، ایک تو یہ ہوا کہ جتنی اصل توریت تھی قرآن اس کی تصدیق کر رہا ہے، ویریفائی کر رہا ہے، یہ تم نے جو ملا لیا اس کی نہیں۔ لیکن اس کا ایک اور مفہوم ہے مصدق۔ قرآن جو تمہارے پاس آیا تھا، جو کچھ تم سے کہا گیا تھا، قرآن نے اس کو سچ کر دکھایا۔ پیشین گوئیاں کچھ آئی تھی تمہارے پاس، آئندہ دور کے لیے تم سے کچھ کہا گیا تھا، قرآن نے دکھا دیا کہ دیکھو وہ باتیں سچی ہو گئی۔ تمہاری کتابوں میں یہ آیا تھا کہ آخر میں ایک نبی آئیں گے اس پہچان کے، دیکھو وہ یہ قرآن آیا اور اس قرآن نے وہ سچ کر دکھایا، وہ وعدہ جو توریت میں کیا گیا تھا اس وعدے کو سچ کر دکھایا۔ ایک میننگ مصدق کی یہ ہے، یہاں زیادہ ایکوریٹ یہ فٹ ہوتے ہیں۔ تو پھر ولا تکونوا اول کافر بھی، سب سے پہلے کافر تم تو مت بنو، سب سے پہلے انکار کرنے والے تم تو مت بنو، سب سے بڑے مخالف تم ہی بنے جا رہے ہو۔ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وایایا فاتقون، میری آیات کو معمولی سے نفع کے لیے، معمولی سی قیمت کے لیے بیچ مت دو، اور تقوی اختیار کرو صرف میرا۔ تم تو سب سے پہلے کافر مت بنو۔ یہ سب آپ سے بھی کہا جا رہا ہے، تو شروع سے کہتا چلا ہوں، ان کو آپ کو سنا کر ان سے کہا جا رہا ہے، تو خطاب آپ سے بھی ہے۔ تمہارے پاس جو کچھ آیا تم سب سے پہلے کافر مت بن جانا اس کے، جو تمہارے پاس پہنچا، اور اللہ کی آیات کو تھوڑے سے نفع کے لیے، تھوڑے سے پیسوں کے لیے بیچ مت ڈالو۔ کون کون سودے نہیں کر رہا ہے اللہ کی آیات کے؟ اور پھر ایک تو ہے اس کے بھی دو میننگ ہے، دو مفہوم ہے سودے نہیں کرنے کے۔ ایک بامحاورہ ترجمہ، ایک لٹرل تو بالکل ہی کوئی نہیں سوچ رہا، لفظی معنی سوچتے ہی نہیں۔ تھوڑی سی قیمت کے لیے اللہ کی آیات کو بیچنا مت۔ یہ کیا قرآن شریف بک رہے ہیں پورے مارکیٹ میں؟ یہ اللہ کی آیات بک رہی ہیں تھوڑی تھوڑی سی قیمت پر۔ قرآن کو بغیر پیسے لیے مارکیٹ میں نہیں لا سکتے تھے، بڑا فنڈ ہوگا وہ تو۔ مسجدیں کتنی کتنی عالیشان بناتے ہیں، پیسے ایسے ہی کوئی فنڈ قائم کر کے، ایک دفعہ قائم کر کے قرآن بھی جگہ جگہ ڈسٹریبیوٹ کیے جا سکتے ہیں۔ اچھا نہ کریں ڈسٹریبیوٹ، پروفٹ نہ لیں، ایک دفعہ لگا دیا، کاسٹ پرائس رکھ دی اس کی، یہ واپس آ جائے گی، چھپتا رہے گا آگے۔ پروفٹ تو نہ لیں، پروفٹ بھی رکھا جاتا ہے۔